جو ساتھی یہاں میں گفتگو کر رہے ہیں نا، یہ بچے، ان کو تھوڑے اس طرح کر لو، بات چیت کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے گپ شپ لگا رہے ہو، حرکتیں کر رہے ہیں. موٹے بچے اگر بیٹھے، کم از کم آپ تو ماشاءاللہ اعتکاف کے اندر بیٹھے ہیں، آپ کو بھی اس طرح توجہ سے بیٹھنا چاہیے کہ دوسرے حضرات اس طرح نہ بیٹھیں. اگر سامنے والا مجمع گفتگو کے اندر مبتلا ہو، بات چیت میں مبتلا ہو، تو بات کرنے والا جو مبلغ ہو، بات کرنے والا متکلم ہو، اس کو بالکل بھی مزہ نہیں آتا. وہ یوں سمجھتے ہیں شاید میں کسی بات کو پھینک رہا ہوں. تو یہ اللہ کے کلام کی بات ہوگی، اللہ رب العالمین کے نبی کے فرمان کی بات ہوگی، تو لہٰذا ہم اس کو پھینکنا نہیں ہے، اس کو بلکہ اس کو پیش کرنا ہے. اور پیش اسی کو کیا جاتا ہے جو سامنے طلب سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. جو بے طلبے بیٹھے ہیں ان کے سامنے بس بندہ گفتگو ختم کر کے دعا کروا دے. لہٰذا اگر آپ متوجہ ہو کر بیٹھیں گے، انشاءاللہ ہم آپ کے وقت ضائع نہیں کریں گے. توجہ سے بیٹھیں. جن کو جانا ہے وہ جا سکتے ہیں، اجازت ہے بالکل کلیہ طور پر. جس کو بیٹھنا ہے جم کر بیٹھیں. تو آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت مقدسہ، ایک نہیں، دو نہیں، 3 آیت مقدسہ آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں. ان تینوں آیات مقدسہ کا مختصر ترجمہ اور مختصر اس کا جو مفہوم ہے آپ کے سامنے رکھ کر بس مختصر بات کرنی ہے، میں 10 سے 12 منٹ کی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل، کہ اگر ہم اس قرآن کو نازل کرتے کسی پہاڑ پر تو اس پہاڑ کو ایک مخاطب آپ دیکھتے کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اتنا عظمت والا ہے، ایسی شان والا ہے، ایسا بہترین کلام ہے کہ اس کے اندر ایسا پاور ہے کہ جو ہماری نظر میں سپر پاور ہوا کرتا ہے. دنیا کے اندر سب سے زیادہ مضبوط ترین اور سپر پاور جو چیز ہے نا، ہماری نظروں کے اندر وہ پہاڑ ہوا کرتے ہیں. بڑے بڑے پہاڑ، چٹان، ان کو فرمایا کہ کروڑوں بندے ہاتھ سے پکڑ کر ہلانا چاہے، ہل نہیں سکتا، وہ اتنے مضبوط ہوتے ہیں. اللہ کریم مثال دے کر فرما رہے ہیں کہ لو انزلنا هذا القرآن، کہ جو ہم نے قرآن تمہیں دیا ہے نا، یہ کوئی چھوٹا قرآن نہیں ہے، چھوٹا کلام نہیں ہے، چھوٹی چیز نہیں ہے، کہ اتنی عمدہ ترین چیز ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، کہ اگر کسی پہاڑ پہ بھی اس کو ہم نازل کرتے تو لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، کہ مخاطب تم دیکھتے کہ اس کے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں. اب سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جب اتنا عمدہ ترین قرآن ہے، اتنا اعلیٰ قرآن ہے اور اتنا مضبوط ترین قرآن ہے کہ جو ایک پہاڑ پر اگر اترتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن ایک انسان کا جو دل ہے وہ تو چھوٹا سا ہے، وہ نرم سے، اس میں کیسے آ جاتا ہے؟ اس میں نازل ہوا کچھ بھی نہیں ہوا. سوال ہوتا ہے نا. یہ بہت یعنی کہ سمجھنے کی چیز ہے. اگر آپ سمجھیں انشاءاللہ، صرف اگر اس بات کو اگر سمجھ کے اٹھ گئے تو میں سمجھتا ہوں ہماری جو یہ مجلس ہے نا، ہمارے لیے وصول ہو جائے گی. دیکھو اللہ تعالیٰ کا یہ قرآن حقیقت میں بہت عظمت والا ہے، بہت زیادہ جلالی ہے. یہ قرآن بھی جلالی ہے، اللہ رب العالمین خود بھی جلالی ہے. اللہ تعالیٰ کے صفات میں ایک جلال کی صفت بھی آتی ہے، ایک جمال کی صفت بھی آتی ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو جس کے لیے جلالی بنا دے، کسی کے لیے اس کو جمالی بنا دے. اب ہوا یہ کہ جب یہ قرآن اتنا عظمت والا، اتنا جلال والا، تو یہ جلال جمال میں کیسے تبدیل ہوا؟ جمال میں تبدیل ہوا ہے تبھی تو ایک نرم سے دل کے اندر، چھوٹے سے دل کے اندر، 8 سال 9 سال 10 سال 12 سال 15 سال کے بچے کے دل کے اندر یہ محفوظ ہو جاتا ہے. تو اس کا جواب ہمیں یوں ملتا ہے کہ حضرت استاد حضرت مولانا الیاس گنبد صاحب دامت برکاتہ والے بہت پیاری اس کی ایک توجیہ بیان فرماتے ہیں. فرمانے لگے کہ حقیقت میں یہ قرآن جلالی تھا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اقدس پر اس کو نازل کیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دل تھا وہ جمالی تھا، خوبصورت تھا، عمدہ تھا، پر نور تھا، پر نورت تھا، ساری چیزیں اس میں پائی جاتی تھی. جب اللہ نے دیکھا کہ اس قرآن کو میں نازل کرنے لگا ہوں، اور نازل بھی کسی ایسے ویسے بندے کے دل پر نہیں کر رہا، میرا سب سے محبوب ترین، یہ دنیا کے اندر محبوب ترین ذات اور صفات میں ایک شخصیت ہے، اس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا اس کے دل پر اس کو نازل کروں گا تو ظاہر سی بات ہے اس کا جلال کو جمال میں تبدیل کرنا پڑے گا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اقدس پر اس کو نازل کیا گیا، اس قرآن کا جلال جمال میں تبدیل ہو گیا. جب جمال میں تبدیل ہو گیا تو اس سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے رسول اللہ کے دل اقدس سے ملتے ہوئے ہمارا دل جب ملتا ہے تو ہمارے دل کے اندر قرآن کریم آ جاتا ہے. قرآن کریم کے حفظ کرنا آسان ہو جاتا ہے، قرآن کریم کا پڑھنا آسان ہو جاتا ہے. ورنہ خدا کی قسم قرآن کریم کے حروف کو ادا کرنا اتنا مشکل ہے، اتنا مشکل ہے کہ آدمی حیران ہو جاتے کہ حروف اتنے مشکل ہے تو الفاظ کتنے مشکل ہوں گے.
حروف تہجی جو الف سے لے کے یا تک، ان حروف کی ادائیگی کے اوپر اگر دیکھا جائے طلبہ کے اندر محنت کی جاتی ہے، اس میں تقریباً آدھا قاعدے کی جو محنت ایک طرف ہے، اور حروف تہجی کے اوپر آدھا قاعدے سے برابر ایک محنت ایک طرف ہے۔ تو قرآن کریم جو اللہ کریم نے ہمیں عطا کیا ہے، یہ بہت بڑا جلالی اور جمالی قرآن ہے۔ جب یہ جمالی اور جلالی قرآن ہمیں مل گیا تو اس کی قدر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو جعل القرآن فی اہابل، کہ اگر اس قرآن کریم کو کسی کپڑے کے اندر، کسی چمڑے میں ڈال دیا جائے، چمڑے کے اندر رکھ دیا جائے، مطلب چمڑے میں لکھ دیا جائے، ثم القی فی النار، پھر اس چمڑے کو جس کے اندر قرآن کریم کی کسی آیت کو لکھا گیا تھا، ثم القی فی النار، اس کو آگ اور جہنم میں ڈالا جائے، محترقہ، تو آگ کے اندر اتنی طاقت نہیں، اتنی وسعت نہیں، اتنی قوت نہیں کہ اس کو جلا دکھائے، جلا نہیں سکتی وہ آگ۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ قرآن کریم تو فرمائے کہ اتنا عظمت والا ہے، اتنا طاقت والا ہے، اتنی قوت والا ہے، جب اس کے اندر ساری چیزیں آ گئی تو آگ تو اس کے قبضے کے اندر ہے، آگ کیسے جلا سکتی ہے اس کو؟ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا عمدہ اور بہترین کلام ہمیں دیا ہے، اور اس قرآن کریم کا آج اختتام ہوا ہے، مکمل ہوا ہے نماز تراویح کے اندر۔ سب سے پہلے تو میں ہمارے حافظ صاحب نے ماشاءاللہ قرآن کریم بہت خوبصورت انداز میں سنایا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے والد محترم کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، ساتھ ساتھ ہمارے ماشاءاللہ یہاں پہ مقتدی حضرات جنہوں نے جم کے قرآن کریم کو سنا، مجھے بڑی خوشی ہوئی، پہلے 2 سے 3 ڈھائی 3 صفحے تھی ہمارے یہاں، لیکن سننے والے تھے، بہت خوشی ہوتی ہے۔ کبھی کبھار تو میں دیکھتا تھا کہ یار چلو ہم پڑھنے والے حافظ ہو، اس کو تھوڑی مشکل نہیں ہوتی، پڑھا رہے اپنے اس کے اندر مگن ہے، سننے والا سننے میں مگن ہے، لیکن جنہوں حافظ قرآن بھی نہیں ہے ان کے لیے تو بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایک تو تھوڑی گرمی بھی تھی، پھر گھٹن بھی ہو رہی تھی، ساتھ ساتھ میں پھر پڑھنے والے ہم آرام سے پڑھنے والے تھے، پیچھے پڑھنے والوں کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن خدا کی قسم انہوں نے یہ برداشت کیا، اللہ کریم اس پر اتنا نوازیں گے کہ اس کا میں اور آپ حساب لگا ہی نہیں سکتے انشاءاللہ العزیز۔ ایک ایک حرف کے اوپر وہ نیکیاں ملنے والی ہیں کہ جو میں اور آپ اس کا شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ کی کروڑ ہم پر نعمتیں ہیں، ان کا ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دیکھو اصول اور ضابطے تبدیل کر دیا، تعدو اور تحصو کا مطلب سمجھے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو گننے تو دور کی بات ہے، تحصوها لا تحصوها شمار بھی نہیں کر سکتے۔ ایک ہوتا ہے گننا، 1 2 3 4 5، اس کو کہتے ہیں گنتی کرنا۔ ایک ہوتا ہے احصا یحصی، احسان کا معنی ہوتا ہے شمار کرنا، اندازہ لگانا کہ یار اس کو 50 نیکیاں ملیں گی، اس کو 10 نیکیاں ملیں گی۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اتنی نعمتیں اور اللہ تعالیٰ اتنی نیکیاں دیتے کہ آدمی گننا تو دور کی بات ہے، شمار نہیں کر سکتا۔ تو بڑے مبارک بات کے مستحق کے پیچھے پڑھنے والے بھی، اسی طریقے سے سننے والے بھی، اور یہاں پر تعاون کرنے والے بھی، یہاں پر پورے نظام کو دیکھنے والے بھی، تمام تر اور جو اس مسجد سے منسلک ہے، متعلق ہے، کوئی بھی ہیں، وہ سارے کے سارے مبارک بات کے مستحق ہیں۔ میں ہر ایک مجلس کے اندر جملہ اپنے ساتھیوں سے کہتا رہا کہ مبارک بات کا مطلب ہم سمجھیں تو انشاءاللہ پھر مزہ آئے گا۔ وہ یہ ہے کہ مبارک بات کا مطلب یہ ہے کہ آج کے دن کے علاوہ کوئی دوسرا دن مبارک بات، اتنی برکتیں نازل ہو رہی ہیں آج کے اس مجلس کے اندر کہ اس کے علاوہ کسی دوسری مجلس پہ یہ برکتیں حاصل نہیں ہو رہی۔ مبارک بات کا مطلب یہ ہوتا ہے برکتی وہ مجلس، بابرکت مجلس، اس کے اندر اللہ کی رحمتیں متوجہ ہو رہی ہیں۔ اگر کوئی بندہ دعائیں مانگے اللہ کریم رد نہیں فرمائیں گے، اللہ کریم سے کچھ گڑ گڑاتے ہوئے اپنے گناہوں کے استغفار کرے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اسی طریقے سے یہ مجلس اتنا عمدہ مجلس ہے، اللہ کی قسم یہاں پر نیکیوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اتنی رحمتوں کی نظروں سے دیکھ رہے، ہر ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آغوش کے اندر ہے، جو چاہے بندہ مانگ سکتا ہے۔ دیکھو ایک دعا ہوتی ہے وہ رسمی ہوتی ہے، دعا ہمارے ہاں ہوتی ہے وہ رسمی ہوتی ہے کہ 5 منٹ کی، 7 منٹ کی، 8 منٹ کی، 10 منٹ کی، 15 منٹ کی۔ اصل دعا یہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ جیسے فرما رہے ہیں نا کہ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، کہ دعا تو تم ایسی مانگو گڑ گڑاتے ہوئے اور اعلانیہ نہیں، پوشیدہ، خفیہ طور پر مانگنی چاہیے کہ دعا اللہ کریم کے ہاں وہ زیادہ قابل قبول ہوتی ہے۔ ہم تو مانگ لیتے ہیں لوگوں کے اعتبار سے کہ بھئی لوگوں کو بھی آمین کرتے رہے، ہم بولتے رہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمیں دعا مانگنا آتی نہیں۔ بھئی اللہ تعالیٰ تو تمہاری زبان سے واقف ہے، تمہاری لسان سے واقف ہے، تمہاری بولی سے واقف ہے، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے واقف ہے۔ جس طرح مانگو، جس انداز میں مانگو، رو کر مانگو، ہنس کر مانگو، اللہ کے سامنے جھک کر مانگو، لیٹ کر مانگو، اللہ کریم ہر طرح سننے والے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس قرآن کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اس میں جو کمیاں ہوں کوتاہیاں رہ گئی اللہ کریم اس کو معاف فرمائے. دیکھو کمیاں کوتاہیاں بہت زیادہ ہوئی ہوں گی, مجھ سے ہوئی ہوں گی, ہمارے حافظ صاحب سے ہوں گی, ظاہری بات ہے ہم ایک آخری انسان ہے. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا خلق الانسان ضعیفا کہ انسان کو کمزور پیدا کیا گیا. ہاں البتہ جان بوجھ کر غلطی کرنا اللہ کا شکر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم نے اپنے اوپر یہ کیا کہ انشاءاللہ غلطی ایسی ہو کہ ہمیں معلوم ہو کہ وہ ہو نہ, غلطی نہ ہونے پائے. بس اگر پیچھے سے ہو سکتا ہے کہ بسا اوقات سامنے پڑھنے والے نے غلطی کر دی اور پیچھے والے کو بھی نہ پتہ چلو. قرآن تو ذخیرہ ہے نا, قرآن تو سمندر ہے, ایک پہاڑ کی مانند ہے. فرمایا کہ اس کو جتنا پڑھتے چلے جاؤ وہ آدمی اور مضبوط ہوتا چلا جائے گا. اچھا یہ یاد رکھنا جس کو قرآن جتنا مضبوط یاد ہوتا ہے اتنی اس کی غلطیاں بھی آتی ہیں. آپ بولیں گے وہ کیسے؟ قرآن کریم میں متشابہات بہت ہیں, قرآن کریم میں ایک جیسی ملتی جلتی آیات بہت ہیں. جتنا قرآن آدمی کی زیادہ اس میں ہوگا روٹین کے اندر پڑھنے کے اندر اتنا زیادہ اس کے متشابہ ذہن کے اندر ہوں گے. آپ حیران ہوں گے یہاں مصلی پر کھڑے ہو کر اللہ کا شکر ہے 3 4 5 سپارے ہم پڑھ لیتے تھے الگ سے, کوئی غلطی نہیں ہے. مصلی پہ آدھا سپارہ سنانے میں 3 غلطی 4 غلطی 5 غلطی 6 غلطی 8 غلطی. وجہ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ کا قرآن جو ہے نا یہ من ربی ہے, اللہ کے فضل سے یہ کام ہوتا ہے. اپنے آدمی کے ذہن میں جیسی آنے لگ جاتے ہیں کہ یہ والا پارا تو مجھے بڑا پکا ہے, یہ آیا تو مجھے بڑی اصبر ہے, یہ قرآن کی صورتیں تو مجھے بڑی پکی ہے, اس کے اندر میری غلطی نہیں آئے گی, وہیں آدمی پھنس جاتا ہے. ایک مولانا فرمانے لگے, حضرت مولانا نعمان صاحب بہت پیاری بات فرمانے لگے, کہنے لگے کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. کہ یہ آیت ہے جو اس آیت کو میں تقریباً بیانات کے اندر بیان کرتا ہوں, تلاوت کرتا ہوں, کہ اتنی اصبر یاد ہے مجھے کہ جب امن خلق پڑھانے کے لیے میں مصلی پہ کھڑا ہوا تو جب اس آیت کی باری آئی کہ میرے ذہن میں یاد تھا کہ یار اس میں تو کوئی غلطی نہیں آنی, کہ اس میں اللہ کی شان 3 سال سے میں پھنس رہا ہوں, 3 سال سے اس کے اندر غلطی آ رہی ہے. کہ جیسے ذہن کے اندر آنے لگ جائے نا کہ یار یہ تو آیت مجھے بڑی اصبر یاد ہے, بڑی وہ ہے, اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, اللہ تعالیٰ کا رحم ہے کہ اللہ کریم ہماری زبان میں اتنی طاقت دے دیتے ہیں, ہم پڑھ لیتے ہیں مصلی پہ کھڑے ہو کر. اور اسی طریقے سے ہمارے جو مسلمان بھائی جو پیچھے پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان کے اللہ تعالیٰ کانوں میں اتنی طاقت دے دیتے ہیں وہ سن لیتے ہیں. ورنہ یقین کرے کہ مارکیٹ پوری بھری ہوئی تھی, آپ دیکھتے تھے, اگر چاہتے تو نیچے سے اوپر تک سارے کے سارے ہماری جتنی منزلیں وہ بھر جاتی, جگہ نہیں رہتی. لیکن توفیق ہر کسی کو نہیں تو نہیں ہوتی. اب وہ کہنے والے کہیں گے کہ یار ہمارے تو ہاں ہم نے تو 10 روزے تراویح پڑھ لی, 15 روزے پڑھ لی, وہ تو ٹھیک ہے پڑھ لی, لیکن تراویح دیکھو قرآن ختم کیا ہے نا, یہ آخری کی جو سنت ہے دوسری تراویح کو مکمل پڑھنا پورے رمضان تک, یہ تو مکمل نہیں کیا, اس کو تو پڑھنا تھا. لہٰذا سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمارے یہاں حفاظ بھی کافی ماشاءاللہ تشریف فرمائے ہیں, اللہ تعالیٰ نے تمام کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہاں پر آئے تو یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ قرآن کریم اس سال جس طرح بھی جیسے ویسے بھی ہم نے سنایا, آئندہ سال کوشش کریں گے بہت اچھی طرح سنائیں, آہستہ سنائیں. الحمدللہ ہم 3 4 سال سے اس بات پر غور و فکر کر رہے ہیں اور طلباء کے درمیان میں اس چیز کو رکھ رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے بہت زیادہ تبدیلی آئی ہے. میں پہلی منزل پہ پچھلے ابھی میرے خیال میں 13 روزے ختم تھا, وہاں پر ہی حزیر یوسف تھے ہمارے ماشاءاللہ, اسی طریقے سے احمد تھے, بہت اچھا قرآن پڑھ رہے تھے. پچھلے سالوں کی بنسبت بہت مجھے بڑی خوشی ہوئی, حقیقت میں دلی خوشی ہوئی, میں نے کہ ماشاءاللہ بہت پیارا قرآن پڑھ رہے ہیں پچھلے سالوں کی بنسبت. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے حفاظ اسی طرح قرآن کریم کو پڑھنے والے ہوں. اللہ کی قسم اسی وقت قرآن کریم کے ایک حرف پڑھنے کی ملتی ہے جب وہ پڑھا بھی ٹھیک جاتا ہے, سنا بھی ٹھیک جاتا ہے. ایک لفظ ہی پڑھنے میں نہیں آیا, اس کے ثواب کہاں سے ملے گا؟ ایک حرف ادا ہی نہیں ہوا زبان سے, کیسے ثواب اس کا ملے گا؟ لہٰذا ادائیگی آرام سے ہو. میں نے یہ بھی نوٹ کیا ہے کہ جو بندہ جلد بازی کرتا ہے نا اور جو آہستہ پڑھتا ہے, ان دونوں میں فرق کتنا ہے؟ 10 سے 15 منٹ کا فرق ہوتا ہے بس, اور زیادہ فرق نہیں ہے. جلدی پڑھنے والا 10 منٹ پہلے فارغ ہو جائے گا بس, اور تھوڑا آہستہ پڑھنے والا وہ 10 منٹ کے بعد فارغ ہوگا, لیکن مطمئن آہستہ پڑھنے والا ہوگا, اس کو دلی خوشی ہوگی, اس کو پتا ہوگا کہاں میری غلطی ہوئی ہے, کہاں مجھ سے آیت چھوٹ گئی ہے, وہ دوبارہ گلو ڈالے گا. جلدی پڑھنے والے کو پتہ ہی نہیں چلے گا پڑھا کیا ہے اور کون سی غلطی آئی ہے, کون سی غلطی رہ گئی ہے. وہ بیچارہ ہے اس سال بھی ایسے پڑھا, اگلے سال اس سے زیادہ تیز رفتار میں پڑھے گا. اللہ کی قسم علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جو بندہ اس طرح قرآن پڑھتا ہے اس کے پیچھے تو تراویح پڑھنے کی اجازت ہی نہیں ہے. جلد بازی کرتا ہے جس کا پتہ ہی نہیں چل رہا, آخری کا اور پہلا حرف سمجھ میں آ رہا, باقی درمیان میں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا, سب غائب ہے.
تو لہٰذا اس طرح کے حفاظ جو ہو آپ کی نظر کے اندر ان حفاظ کو بٹھا کر سمجھایا جائے. اسی لحاظ سے انشاءاللہ العزیز ہمارے مدرسہ تعلیم القرآن و سنہ رفیع کمپاؤنڈ نشت اور کراچی کے اندر فرمائے کہ 27ویں شب کو حفاظ کا جوڑ رکھا ہے ہم نے. لی مارکیٹ سے لے کر گارڈن تک کے تمام حفاظ کو جمع فرمایا ہے اسی حوالے سے کہ کس طرح قرآن کریم کو پڑھا جائے, کس طرح قرآن کریم کو یاد کیا جائے. بسا اوقات ہمارے ایسے حفاظ ہیں, کروڑوں حفاظ ہیں دنیا کے اندر, لیکن سنانے والے سینکڑوں بھی نہیں ہیں. جو سنانے والے سینکڑوں ہیں ان میں سے بھی آپ دیکھیں 25% آرام سے سنانے والے 75% وہی رفتار سے پڑھا رہے. تو ان حفاظ کو جمع کیے گئے. ہو سکتا ہے کہ اللہ کریم ہماری کچھ ٹوٹی پوٹی ان کے سامنے بات رکھیں, بات سمجھ میں آ جائے. اگر کوئی 100 حفاظ میں سے کسی 25 کو سمجھ میں آ جائے, ہم سمجھتے ہیں ہمارا جو وہاں پر مجلس کرنا, نشست رکھنا اللہ کے ہاں وصول ہو گیا. تو آپ کی نظر میں بھی جتنے بھی حفاظ ہوں ان کو آپ مطلع کریں کہ انشاءاللہ 27ویں شب کو غالباً ہفتے کا دن پڑھ رہے ہیں, ہفتے کی رات پڑھ رہی ہے, مطلب وہاں پر جمع ہو تو انشاءاللہ العزیز تقریباً ہمارے رات کو 11 بجے تراویح کے بعد ترتیب ہوگی اور 1 بجے سے پہلے ختم ہو جائے گی. اس طرح ہمارے حفاظ کے لیے الحمدللہ ہمارے وہاں جو عباسی برادری ہے اس نے الحمدللہ ضیافت کا انتظام بھی کیا ہے کہ جتنے بھی حفاظ آئیں گے ان کا کھانے کا انتظام بھی ہے. ساتھ ساتھ میں فرمایا ان حفاظ کو تھوڑا جمع کیا تاکہ ان کے اندر یہ ساری کی ساری چیزیں پیدا ہو جائیں کہ حفاظ قرآن کریم پڑھنے والے کیسے ہوں. اللہ کی قسم لوگ حفاظ کی بڑی قدر کرتے ہیں, لیکن قدر جان پوچھ کے نہیں کی جاتی حفاظ کی. کس وجہ سے کہ وہ اپنی حیثیت کو بیٹھتا ہے. حافظ قرآن جب اپنی حیثیت سے آگے پیچھے نکلتا ہے نا, پھر اللہ کریم فرمائے کہ اس کو اس کی حال پہ چھوڑ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, کہ اللہ فرماتے ہیں میں کسی قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کر سکتا اس وقت تک کہ جب تک وہ خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کرے. اللہ تعالیٰ بدلتے اسی وقت ہے جب بندہ خود بدلنے کی کوشش کرے. کوئی بھی ہمارے لوگوں خاص طور پہ حفاظ, دیکھو ہمارے شہید ہیں, حفاظ ہمارے رہبر اور رہنما ہیں, حفاظ ہمارے فرمائے نجات کا باعث ہے. ان کو اگر ہم جمع کریں, ہر ایک محلے سے ہر ایک بندہ دیکھے میری نظر میں 2-3 حافظ قرآن ہیں, ان سے بات چیت کی جائے, ان کا تھوڑا بہت اکرام کرنے کے بعد اگر اس نشست میں آپ پہنچانے کا ذریعہ بن جائیں گے. ہاں یہ بھی ہے کہ کوئی ساتھی ان کے ساتھ آنا چاہتا ہے وہ بھی آ سکتا ہے انشاءاللہ, فائدے سے خالی نہیں ہے. 27ویں شب ہے اور ساتھ ساتھ میں حفاظ کا جوڑ ہے, ایسے معزز ترین لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم یہ بات رکھیں گے, یاد دہانی ہو رہا, مذاکرہ ہو رہا ہے. جب یہ مذاکرہ ہوگا تو انشاءاللہ وہ حفاظ اگر کسی بھی مسجد میں کسی بھی جگہ قرآن کریم سنانے کا ذریعہ بنیں گے, اللہ کی قسم ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا. اور جب تک وہ سنائیں گے, جب تک ان کی زندگی قرآن پڑھیں گے, یاد کریں گے, سارا ثواب آپ کے کھاتے میں بھی لگا رہے گا. ان کو تو ملے گا جو ملے گا, ان کی بقدر آپ کو بھی ملے گا. یہ حدیث سے دلیل آپ کو دینے لگا. اللہ کے حبیب نے فرمایا الدال علی الخیر کفاعلہ, کہ خیر کی طرف رہنمائی کرنے والا ایسے ہی گویا کہ خود نیکیوں کرنے والا. جو بندہ حافظ قرآن کو یاد کر کے سنائے گا تو گویا کہ سنانے کی برکت اس کو تو ثواب مل رہا ہے یاد کرنے کی بنا پر, آپ کو بھی ثواب مل رہا ہے کیونکہ آپ کو اس کو لے جانے کا ذریعہ بنے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں ان ٹوٹی پھوٹی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس قرآن کریم کو جو مکمل فرمائے, اس میں جو غلطیاں ہوں اس کو معاف فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس پر جتنا اجر اللہ نے رکھا ہے وہ ہمیں عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. یہ تو نہیں آیا نا, مطلب میری کہہ رہا ہوں سب آ گیا, سب آ گیا. میرے کو سینڈ کر دیجیے والی شارٹ بنا کے جائے گا نا.
عادل عادل ذرا جلدی ذرا میری بنا کنزوم کر بن گیا نا بن گیا